الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین۔ ناظرین و سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بطوفہ ایمان یا علی علیہ السلام مدد۔ ماہ مبارک رجب المرجب میں پروگرام عقیدت کے پھول کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آغا عباس علی قمی حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا، موضوع ہوگا، وہ ہوگا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کیونکہ آج 18 رجب ہے، آج سے 3 دن بعد ایک مشہور و معروف نیاز جو ہمارے ہاں بڑی عقیدت سے بنائی جاتی ہے اور پھر کھائی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے، اس موضوع پر دیگر پروگرام بھی ہوں گے، لیکن میرا یہ دل تھا کہ اسی موضوع پر آج پروگرام کیا جائے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے موضوع پر۔ تو اسی حوالے سے جو کوئی کال کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو وہ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، یا کوئی محمد وال محمد علیہ السلام کی شان میں کوئی مدح پڑھنا چاہے تو وہ پروگرام میں کال کر کے کال کے ذریعے شامل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیا مجیدہ پڑھی، پروردگار عالم فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ مشہور و معروف آیت ہے اور ہر سٹیج پہ، ہر پلیٹ فارم پہ یہ پڑھی جاتی ہے کہ ایک وقت آیا کہ غالباً یہ دوسری وحی تھی اور اسلام کی پہلی دعوت تھی، دین مبین اسلام کے، جس کے بارے میں نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام اللہ ہمیں دیا، کلام اللہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے، کامل و اکمل دین دین اسلام ہے۔ وہ دین اسلام، دین مبین اسلام جب ہمارے پاس پہنچ رہا تھا تو سب سے پہلی جو اسلام کی دعوت ہوئی اسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، اور تقریباً ہی لوگ جو دین مبین اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی دعوت کو دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، کہ جس میں متفق علیہ بات ہے، تقریباً ہی تاریخ اسلام کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حکم ربی ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور مفسرین نے اس کو لکھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب کو بلاؤ اور انہیں توحید کی دعوت دو۔ اس پر کھانے کا اہتمام کیا گیا اللہ کے حکم پر، نیاز کا اہتمام، اپنے لفظوں میں ہم لفظ کو بابرکت بنانے کے لیے ہم نیاز کہہ دیتے ہیں، نیاز کا اہتمام کیا گیا، اور جو نیاز کا اہتمام کیا گیا، جس کھانے کا اہتمام کیا گیا، پروردگار عالم نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک بکرا یا ایک دمبا ذبح کیا گیا اور کئی لوگ اس کو کھا گئے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کھانے والوں میں کچھ ایسے کھانے والے تھے جو ایک ایک دمبا کھا جاتے تھے، لیکن اللہ نے اس نیاز میں جس کا حکم اس نے خود دیا تھا اتنی برکت ڈالی کہ وہ سارے اس سے سیر ہو کر کھا گئے، اور یہ ایک وجہ بھی بنی کہ پھر ابو جہل نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ بہرحال تو میں عرض اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین مبین اسلام پروردگار عالم کا پسندیدہ ترین دین، اس کی پہلی دعوت، پہلے الفاظ جو نبی مکرم نے فرمانے تھے اس سے پہلے کھانے کا اہتمام کیا گیا، نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ اب اس کے مقاصد تو بڑے
روزے روشن کی طرح وعدے ہیں، لیکن بہرحال نیاز کا اہتمام کیا گیا اور اس میں اللہ نے برکت ڈالی۔ تو وہ جو نیاز کا اہتمام ہوا تھا، جسے دعوت العشیرہ کہتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں، وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں، یعنی ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا۔ اور جناب جو باپ کا گھر ہوتا ہے وہی بیٹے کا گھر ہوتا ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا گھر تھا۔ تو علی کے گھر سے نیاز کھلا کر اسلام کا آغاز کیا گیا۔ تو نیاز یہ بعد میں نہیں چلی، صرف یہ وہاں سے چلی جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا، اسلام کا اعلان ہو رہا تھا، توحید کا پرچار شروع ہو رہا تھا، اور پھر یہ چلتی رہی، اور پھر مشہور ہوئی ہمارے ہاں، جس کو نام دیا گیا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بارے میں واضح حدیث یا کوئی روایت تو نہیں ہے کہ کسی معصوم نے فرمایا ہو کہ آپ نے 22 رجب کو ہی کوئی خاص نیاز کا اہتمام کرنا ہے، ایسی روایت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ نیاز کا عنوان امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، معصومین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اہل بیت وہ ہیں کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، حبہ حبی، لحمہ لحمی، دمہ دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی محبت، جو ان سے محبت کرے وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام بڑی شان کے مالک، جو کوئی بھی نبی مکرم کا ساتھ دے وہ بڑی شان کا مالک ہے، چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ساتھ دینا مخلصانہ ہونا شرط ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی شان، اور شان بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ تو بڑی واضح سی بات ہے، صحابہ اور اہل بیت میں ایک فرق یہ ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی سے پیار کرے، اور اہل بیت انہیں کہتے ہیں کہ نبی جن سے پیار کرے۔ یہاں سے ہی فرق کا پتہ واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کرام کون ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس نیاز کو خاص کیا گیا، اور نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کہا گیا، اسے نظر کہہ دیں، نیاز کہہ دیں۔ کنڈے کا لفظ ہمارے ہندو پاک میں، ہندوستان اور پاکستان میں معروف پرانا لفظ جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کنڈوں کا۔ تو 22 رجب کا دن یہ خاص کیا گیا، اور یہ 22 رجب بھی اس طرح میں نے پہلے عرض کیا خاص نہیں ہے کہ ایسی کوئی روایت ہو کہ 22 کو ہی نیاز ہے، مولا کے ساتھ خاص ہے، خوشی کے ساتھ کسی نے کھلانی ہے تو وہ کسی دن بھی کھلا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ یہ رجب میں ہے۔ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اتنا ببرکت مہینہ اس میں ہے، اور اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے اس کا اہتمام کرنے کا کہ اگر آپ ثواب کے نیت سے کریں، کہ روایات میں ملتا ہے کہ مومن کو کھانا کھلانا بے بہا ثواب رکھتا ہے، کھانا کھلانا، اور اس سے پہلے مومن کو کھانے کی دعوت دینا، اور یہاں تک نہیں کہ کھانے کی دعوت دینا یا کھانا کھلانا، کھانا کھانا یعنی مومن کی دعوت قبول کرنا بھی ثواب ہے، اور پھر اس کے پاس جا کر کھانا کھانا بھی ثواب ہے۔ اور اس کا جو جہاں تک ہے کہ مستحبی روزہ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی، جو روزہ رکھنے والا ہے، اگر وہ افطار کر لے کسی مومن کی دعوت پر، کھانے کی دعوت دے تو اگر وہ پر افطار کر لے تو اسے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور اس دعوت کا، اس کھانے کا بھی ثواب پروردگار اسے عطا کرے گا جو کسی مومن کے دعوت پر اس نے افطار کیا ہے، جو کھانا کھایا ہے۔
اس کا اتنا ثواب ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کھانا کھانے کا، کھلانے کا، پینے کا، پلانے کا، پانی پلانے کا، یہ سارے ثواب ہیں جو ہمیں پروردگار نے عطا فرمائے ہیں نیاز کے ذریعے، نیاز امام جعفر صاحب. تو نیاز کی بہت ساری برکات ہیں جس کو ہم نے عنوان دیا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام. کسی شخصیت سے میں نے یہ سنا تھا کہ کسی نے خواب میں دیکھا تھا، کسی عالم دین کہہ لیں یا کسی شخصیت نے خواب میں چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو عالمی خواب میں دیکھا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور امام کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو وہ در حقیقت ہوتا ہے. خواب صرف خواب نہیں رہتا اگر نبی یا امام کو دیکھا جائے. تو وہ فرماتے تھے کہ خواب میں دیکھا کہ چھٹے مولا تشریف لائے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور خواب میں مسکرا رہے تھے اور کچھ میٹھا کھا رہے تھے یا میٹھا کھانے کی بات کر رہے تھے. تو جب وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا اٹھے تو اس دن 22 رجب تھی. اب یہ وہ اس بات کو وہ سمجھے گا جو آل محمد کی تاریخ کو جانتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی تاریخ کو، مظلومانہ تاریخ کو جانتا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کا مسکرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تھی، اور آمر علیہ السلام صرف مسکراتے ہی تھے، ہنسنا تو بہت دور کی بات ہے، ویسے بھی کہکا لگا کے ہنسنا تو ویسے بھی مکروہ ہے. تو مسکرانا خود واقعہ کربلا کے بعد بڑی مدت تک چوتھے امام تو روتے رہے، غم ہی کرتے رہے ساری زندگی، اور ہر امام نے غم کیا. اور ایسا نہیں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کو کربلا ختم ہو گیا تھا، ہر دور میں ہر امام کے ساتھ واقعہ کربلا اس حالات کے مطابق کیا گیا، کسی کو امام کو قید کیا گیا اور پھر ہر امام کو شہید کیا گیا. تو امام کا مسکرانا کوئی عام بات نہیں ہوتی تھی. تو چونکہ انہوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر شرینی میٹھا کھاتے ہوئے دیکھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو خاص دن ہو سکتا ہے، یہ جو کسی شخصیت کا بیان ہے. تو بہرحال ثواب کی خاطر اس کو نیاز کو چھٹے مولا کی نیاز کا نام دیا گیا. اور امام کی نیاز کا کہہ کر ویسے کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے، کسی کو بھی کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے. خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان میں جو بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان میں چھری اتنی جلدی سے اثر نہیں کرتی جتنی جلدی سے رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کھلانے کا یعنی اللہ پاک اسے رزق عطا فرماتا ہے، یہ عام بات ہو رہی. لیکن اگر اس کھانے کو عنوان نیاز کا دیا جائے، نیاز امام کا عنوان دیا جائے، اور پھر مومنین کو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا جائے، تو اس کا ثواب کئی گنا پھر بڑھ جاتا ہے. اس کا ثواب اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں. نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے اجزاء میں سے 3 جز ہیں. ایمان کے اجزاء بیان کرتے ہوئے 3 جز جو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا حسن اخلاق، دوسرا کھانا کھلانا. یعنی پھر وہی آگئی کہ کھانا کھلانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خاص ہے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ کھانا صرف ایسا نہیں کہ ایسے بلا کے کھلا دیا، مومنین کو کھلانا، محبین کو کھلانا، اور پھر اس کو نام دینا کہ یہ مولا کے نام پہ، اس کا ثواب بے شک زیادہ ہو جاتا ہے، خود بخود بڑھ جاتا ہے. تو پاک نبی فرماتے ہیں کہ پہلا حسن اخلاق ہے ایمان کے اجزاء میں سے، دوسرا کھانا کھلانا ہے، اور تیسرا راہ خدا میں قربانی کرنا.
یعنی راہ خدا میں قربانی دینے سے بھی زیادہ پہلے ہے کھانا کھلانا. بات پھر آ گئی، اگر امام کی نیاز کر کیا جائے تو اس کا ثواب پھر اور زیادہ جاتا ہے. اس میں آپ ایک اور روایت ہے کہ نبی مکرم پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے دیدار سے کے برابر نہیں ہو سکتی. نبی فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی چیز مومن کے دیدار و زیارت سے برابر نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اس کو کھانا کھلایا جائے. پھر بات وہی آ گئی، یعنی نیاز کا عنوان بنایا جائے اور مومنین کو بلایا جائے، ملاقات بھی ہو جائے گی، زیارت دیدار بھی ہو جائے گا اور پھر کھانا بھی کھلایا جائے گا. اس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں میرے نزدیک کہ کسی مومن سے ملاقات کی جائے اور اس کو کھانا کھلایا جائے. اور یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی. پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی مومن کو کھانا کھلائے گا تو اللہ پاک اس کو جنت کا کھانا کھلائے گا. کیا کمال ہے. اور یہ جو بابرکت نیاز ہمیں نصیب ہوئی ہے پروردگار کی طرف سے کہ 22 رجب کا ایک عنوان بن گیا. میں نے پہلے عرض کیا کوئی روایت یا حدیث نہیں ہے، لیکن چونکہ عنوان بن گیا، امام کے نام کی نیاز ہو گئی. اور جو ملی جلی باتیں ہیں جو میں نے بھی ایک بیان کی، کسی نے خواب میں مولا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور کچھ روایات اس کے علاوہ بھی ہیں مولا کے متعلق کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں داؤد رکی، ان کی زوجہ مولا موجود تھے، ان کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے. مولا کے صحابی داؤد رکی کی زوجہ حلوہ لے کے آئی اور انہوں نے پیش کیا. مولا نے خود بھی کھایا اور اپنے صحابی جو تھے پاس بیٹھے ہوئے ان کو بھی کھلایا، اور ساتھ میں پھر مولا نے اس پر داؤد رکی کے گھر والوں کو دعا دی. اس میں جو واقعہ ہے اس میں دن تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی رجب ہو. یعنی یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نہیں تھی، لیکن دن مشخص نہیں ہے. بہرحال اتنا ہے کہ مولا نے حلوہ کھایا اور صحابہ جو دوسرے ساتھ تھے ان کو کھلایا بھی اور دعا بھی دی. تو اس سے میں نے عرض کیا کہ کھانا کھلانا ہی بڑا ثواب ہے، اور پھر یہ کہ اس کو نظر کا نام دیا جائے، نیاز کا نام دیا جائے اور امام کے ساتھ منسوب کیا جائے. پھر علامہ باقر مجلسی کی ایک روایت ہے میرے سامنے، وہ اپنی کتاب حلیۃ المتقین میں بسند معتبر امام جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیوں، نفیس فرنی اور لذیذ حلوہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جب خدا ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی سے لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم کفایت برتتے ہیں. تو کھانا کھلانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ائمہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے. بہرحال ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت وہ پراپوگنڈا عروج پر ہے، اور اس کی ویڈیوز اور واٹس ایپ میسیجز بھی نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان جدیدی گفتوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جدیدیت کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی. پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے. آخری مہینے جو ربیع الثانی تھا اس میں 20 جمادی الثانی کو آمد کا دن ہے، آمد نورانی ہے پاک بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی. تو میں نے اس سال پہلی دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے میسیجز نکالے کہ جی فلاں صحابی رسول کی وفات کا دن ہے 22 جمادی الثانی. بالکل ان کی وفات کا دن وہ نہیں ہے. پراپوگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب اہل بیت کے ماننے والے پاک نبی کی بیٹی کا دن خوشی منائیں گے تو ہم یہ پراپوگنڈا کریں گے، لوگوں کو کہیں گے جی یہ فلاں صحابی کی جانے کے دن خوشی منا رہے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دشمن اہل بیت ہے اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے. ہماری کیا بات، ہم تو کرتے ہی ہیں.
جو دشمن اہل بیت ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور جو پراپوگنڈا نیاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، جی اس دن کسی فلاں شخص کا کہا جاتا ہے یزید کے باپ کا، حاکم شام کا، اس دن وہ دنیا سے گئے تھے تو اس پر یہ خوشی، جبکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں غالباً کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے، یہ تو مجھے یقین ہے کہ 99% نہیں ہے، غالباً 100% کہ اس دن اس کا یوم مرگ نہیں ہے، لیکن پراپوگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، جھگڑا کیا جائے، اور ان جدیدی کفتوں کے پاس اور تو بات ہے کوئی نہیں، تو یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ تو ہیں، اور ان کے اگر کوئی دشمن اہل بیت ہو، دشمن اہل بیت، تو وہ مرے تو کوئی بھی مومن ہوگا تو وہ خوش ہوگا کہ یہ دشمن اہل بیت تھا، اس دنیا سے باطل جہنم ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے یہ مشخص کر دیا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو وہ دنیا سے گیا تھا، تو وہ اس کے یوم مرگ جو ہے موت 22 رجب کو نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے 22 رجب کو موت، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ البتہ اس میں شک نہیں کہ جو مومن ہوگا وہ دشمن اہل بیت، وہ دشمن اہل بیت جب وہ مرے گا تو وہ خوشی ہوگا۔ افسوس مومن کے مرنے سے ہوتا ہے، دشمن کے نہیں، جو دشمن اہل بیت۔ اس لیے جو نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، ثواب بے بہا، اور پھر مومنین مہمانوں کی صورت میں گھر آتے ہیں، یعنی جب دعوت دی جاتی ہے تو ایز اے مہمان مومنین آ رہے ہیں، مومنات آ رہی ہیں، اور بہت ساری روایات میں اس میں ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس گھر میں مہمان نہ آئے اس میں فرشتے بھی نہیں آتے۔ تو ایک مہمان آ جائے، دوسرا یہ کہ بندہ خود دعوت دے، بلائے، نیاز کا اہتمام کرے۔ اور پھر پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مہمان کہیں پہ جائے، اگر کوئی مہمان کہیں پہ جائے اور اس کو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جائے، نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، نہ اس کو کچھ پینے کے لیے دیا جائے، تو گویا وہ قبرستان میں گیا تھا۔ یعنی اتنی اہم بات ہے کہ اگر کوئی مہمان ہے تو ضرور بضرور اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور مہمان نوازی نہ کرنے کو قبرستان کے ساتھ تشبیہ دی ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ فون نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، ناظرین و سامعین کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، کلام پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال نیاز کا اہتمام کرنا، اور یہ بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا تو ایسی کوئی روایت یا حدیث نہیں ہے کہ یہ 22 رجب کو ہی ہوگا، کسی دن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عنوان ہے ثواب کی خاطر مومنین کو دعوت دینا، نیاز دینا، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک اور روایت میں روایت ہے کہ ایک شخص حسن بن یعقوفور ایک دفعہ امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام نے دوپہر کا کھانا طلب فرمایا۔ شام نے کہا میں تو کھاؤں گا، میں تو کم کھاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ نہیں جانتے کہ مومن کو اپنے برادر مومن سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اس کے کھانے میں سے کتنا کھایا۔ اللہ اکبر! یعنی جتنی زیادہ دوستی ہوگی اتنا ہی زیادہ، تو ظاہری بات ہے، یعنی دکھانے کے لیے ایسا نہیں تکلف کرنا، مومن سے تکلف نہیں کرتا، نہ بلانے میں، نہ اہتمام کرنے میں، اور نہ کھانے میں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ چند ایک روایات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آدھی رات کے بعد ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، آدھی رات کے بعد ہر کوئی شخص کسی شخص کو نماز شب کی، نماز تہجد کی توفیق ہوتی ہے اور وہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ، ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ اپنی نیند کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ اور نماز شب ہی کے متعلق، نماز تہجد پروردگار ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، متعلق ہے کہ جن گھروں میں نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، نماز شب پڑھی جاتی ہے، وہ آسمان والی مخلوق اور فرشتوں کے سامنے زمین پر ایسے ہوتے ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ یعنی جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات میں لطف الہی شامل فرمائے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور پاکیزہ گفتگو کرنا، یہ سب سے بہتر ہے اور اس کا بے بہا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو نیاد امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام پاک نبی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں، یعنی وصیت نصیحت سے بھی خاص لفظ ہوتا ہے۔ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ نصیحت، پہلے تو مولا کا فرمان ہے کہ نصیحت، اگر کسی کو کوئی نصیحت کرنے والا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ نصیحت کرنے والا ہے۔ اور بزرگان فرماتے ہیں کہ نصیحت سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وصیت، مہم اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام حاضرین اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں کہ مسلمان کی ضیافت رد نہ کرے۔ یعنی اگر کوئی مومن یہ دعوت دے کہ میں نے کھانے کا، نیاز کا اہتمام کیا ہے تو اس کو منع نہ کریں۔ یہ نبی مکرم وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں کہ میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت نہیں، نصیحت سے بڑھ کر وصیت ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وصیت، کسی بھی مومن کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے کہ اس پہ کیا جا سکتا ہو، حلال ہو، اس پر عمل کرنا واجب۔ تو نبی مکرم فرما رہے ہیں کہ میں غائبین و حاضرین، یعنی اس وقت سے لے کر قیامت تک کی اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ مسلمان کی ضیافت کو رد نہ کریں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ روزہ، مستحبی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے اگر کوئی دعوت دے تو۔ اگر کوئی مومن آپ کو کھانے کی، نیاز کی، طعام کی دعوت دیتا ہے تو آپ مستحبی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور روایت موجود ہے کہ اگر آپ روزہ رکھے ہوئے کسی مومن کی دعوت پر مستحبی روزہ افطار کریں گے تو اللہ پاک اسے روزے کا ثواب بھی دے گا اور مومن کی دعوت قبول کرنے کا ثواب بھی دے گا، اور اس کے پاس جو وہ طعام، نیاز، کھانا کھائے گا اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو پاک نبی فرما رہے ہیں کہ کسی کی ضیافت، مہمان اگر کوئی دعوت دے تو رد نہ کرے، خواہ 5 میل کا فاصلہ بھی طے کر کے جانا پڑے، کیونکہ کسی مومن بھائی کی دعوت قبول کرنا دین کے ضروری احکامات میں سے ہے۔ اللہ، کہ کتنی اہم بات ہے کہ کسی کی اگر کوئی دعوت دے رہا ہے مومن بھائی
تو اس کی دعوت کو رد نہ کرے، وہ جائے چاہے اسے دور ہی جانا پڑے چل کر۔ اور پھر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بدتر محرومی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی دعوت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک یہ کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دعوت کو رد نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ بدتر محرومی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی دعوت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ اللہ۔ 8ویں تاجدار امامت و ولایت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آج کا ہمارا عنوان نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ آج سے 3 دن بعد 22 رجب کو آنے والا ہے۔ یہ 21 اور 22 رجب کی درمیانی رات کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ کسی دن بھی ہو سکتے ہیں، نیاز کا اہتمام ہے، ثواب کی خاطر مولا کی نیاز کا نام دیتے ہوئے آپ دعوت دیتے ہیں، اس کا علیحدہ ثواب ہے، دعوت قبول کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اور ابھی میں نے جو حدیث پڑھی کہ دعوت قبول نہ کرنا یہ بدترین محرومیوں میں سے ایک ہے، اور دعوت قبول کرنے کا کہا گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ تو نارملی جو پریکٹس ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، وہ 21 اور 22 رجب کی درمیانی رات کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مومنین و مومنات بڑی عقیدت کے ساتھ، اور میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو باوضو ہو کر اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور تقریباً جو مومنین و مومنات اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں وہ باوضو ہو کر، بڑی روحانیت ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بہت ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ کھانا کھلانا ہی بڑا ثواب ہے، اور پھر اس کو عنوان نیاز کا دینا، اور نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کہنا، اور پھر اسے باوضو ہو کے بنانا، حلال مال سے بنانا، اور پھر دعوت دینا، پھر بڑی خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اور میں نے عرض کیا کہ بڑی بات ہے کہ ہے بھی رجب کا مہینہ، جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ اس میں یہ 22 رجب، یہ 21 اور 22 کی درمیانی رات کو بنائے جاتے ہیں، اور پھر بڑی خوشی کے ساتھ کھلائے جاتے ہیں۔ مومن کا روایت ہے کہ مومن کا مومن سے مسکرا کر ملنا خلوص دل کے ساتھ ایک حج کا ثواب رکھتا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جب نیاز کا اہتمام، تو اسی بہانے سے کئی قسم کے ثواب جمع ہو کے آتے ہیں۔ جب نیاز کے اہتمام کی پروردگار کسی کو توفیق دیتا ہے، اور میں نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ دین مبین اسلام کا آغاز ہی نیاز سے ہوا۔ نبی اعظم کو حکم ہوا کہ کھانے کا اہتمام کرو۔ اب کھانا کہیں، طعام کہیں، نظر کہیں، نیاز کہیں، ہم احترام کی خاطر سے نیاز کہتے ہیں۔ تو نیاز سے اہتمام کیا گیا، اور وہ ہوئی جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں، اور یعنی مولا علی کے گھر میں، اور یہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کا مولا علی کے چھٹے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز، جو 22 رجب جو عنوان ہے۔ پھر ایک روایت ہے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے، یعنی کھانا کھلانا بھی ایک بہادری کی علامت ہے، بات جو فرما رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہ دیکھیں انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ بعض انبیاء کے بارے میں تو ملتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے اگر دوسرا کھانا کھانے والا ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور بڑی بڑی دیر انتظار کیا کرتے تھے۔ اور میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اس پروگرام میں کہ کھانا کھلانا اتنا ثواب ہے، اور پھر اگر اس کھانے کو عنوان نیاز کا دے دیا جائے کہ یہ نیاز امام جعفر، اور بڑی طریقے کے ساتھ اسے باوضو ہو کر بنایا جائے، اور پھر دعوت دی جائے، اور پھر بلا کے کھلایا جائے، تو اس کے ثواب کا شمار نہیں رہتا۔ تو امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کا کھانا کھائیں، اور جو بخیل ہوتا ہے، اگلی بات بھی آ گئی، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا اس خوف سے نہیں کھاتا کہ لوگ بھی اس کے یہاں کھائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا کمال۔ تو یہ بخل، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے، پروردگار اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ جو اہتمام کر سکتا ہو نیاز کا، کھانے کا، اسے ضرور کرنا چاہیے۔
تو 8ویں سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگ بھی اس کا کھانا کھائیں، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا اس کا آپشن نہیں کھاتا کہ اگر کوئی دعوت دے جاتے نہیں ہے کہ یہ کل کو یہ نہ کہیں کہ تم بھی اپنے گھر پہ رکھ لو، تو وہ اس خوف سے نہیں کھاتا کہ لوگ بھی اس کے یہاں سے کھانا کھائیں۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی بہت ساری روایات ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہاں، ایک بہت بڑی بات جو میرے سامنے آئی ہے کہ نیاز دلانا مولا کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، یہ صرف اہل تشیع میں نہیں ہے، یہ اہل سنت میں بھی ہے۔ خوارج کی بات میں نہیں کر رہا، جو خوارج ہیں نام انہوں نے بھی اپنا اہل سنت رکھا ہوا ہے، یعنی جو خوارج بنے تھے اس وقت بھی وہ کافر تو نہیں تھے نا۔ آج تک جو خوارج آ رہے ہیں، اور بڑی تعداد ہے خوارج کی، یہ داعش والے جو دہشت گرد تھے، جو طالبانی جو دہشت گرد تھے، یہ خوارج ہی تو تھے، ان کا کام خوارج والا ہی تو تھا، یعنی نعرہ تکبیر کا، لیکن کام بالکل توحید کے الٹ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور بے بہا ظلم کی مثالیں بنی پڑی ہیں۔ تو صرف یہ جو نیاز کا اہتمام ہم کہہ رہے ہیں بار بار، یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف اہل تشیع میں ہے، یہ اہل تسنن میں بھی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے، 2-3 نام ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نظر و نیاز کے متعلق باقاعدہ فتویٰ ان کا پوچھا گیا، اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح کو اصالہ ثواب کی کثرت سے میدہ اور کھیر یعنی کوئی میٹھی چیز پکائیں اور کھلائیں تو مذائقہ نہیں، جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیا کو کھانا کھلانا بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات اس میں آئی ہے کہ بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں جی فقیروں کو، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی بزرگ کی یعنی اہل بیت علیہ السلام کی، کسی ولی کی نیاز اگر آپ دلاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، تو وہ نیاز آپ اغنیا کو یعنی جو ثروت مند لوگ ہیں ان کو بھی بلا کے آپ کھلا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف اہل تشیع کے پاس نہیں، اہل سنت، اور پاکستان اور ہندوستان میں بہت سارے گھرانے ہیں اہل سنت کے کہ جو 22 رجب کی نیاز دلاتے ہیں، کیونکہ 12 جو امام ہیں جو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، آپ علیہ السلام نے نام بھی فرمائے، ان کے لقب بھی فرمائے، ان کے نام اولزیت کے بھی فرمائے، اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں، تو بہت سارے اہل سنت بھائی ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اور ایک اور فتویٰ، پہلا تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، دوسرا فتویٰ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 13ویں صدی کے عالم اہل سنت سے بہت بڑے عالم، بہت بڑا نام ہے ان کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تعامی کے ثواب آن نیاز حضرت امامین نمائندہ ورن فاطمہ کل درود خواندن تبرک می شود خوردن بسیار خوب است۔ فرماتے ہیں کہ وہ تعام، وہ نیاز جو اب یہ فارسی میں ہے، یعنی آج سے کوئی 150 سال پہلے جو علماء و اہل سنت ہوتے تھے وہ بھی فارسی جانتے تھے، ہندوستان کے دہلی کے رہنے والے ہیں شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نیاز، وہ تعام جس پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین کا فاتحہ دلائی جائے، ان پر کل فاتحہ، یہ الفاظ ہیں فاتحہ و کل و درود خواندن، فاتحہ دلائی جائے، ختم کہہ دیں کچھ بھی، ائمہ علیہ السلام یعنی امامین کے نام پر، یعنی جنت کے سرداروں کے نام پر، الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام حسن، امام حسین، حسنین پاک علیہ السلام کے نام پر اگر کوئی فاتحہ دلائی جائے تو وہ کھانا جو ہے اس کا کھانا بہت اچھا ہے، بسیار خوب است، بہت اچھا ہے، اور جو بہت اچھی چیز ہے اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
ان دونوں کا فتویٰ ہے کہ جو نیاز اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے دی جائے اس کے کھانے کا ثواب ہے۔ تو یہ عرض یہ کرنا تھا کہ نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام جو کہ آج سے صرف 3 دن بعد ہے، 18 کا دن کل ہے، اور 19 اور 20 اور 21 کے بعد جو رات آئے گی وہ نارملی اس رات کو اس کا اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے، ویسے اس کا اہتمام کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ تو جو رات آئے گی جو 22 رجب کی ہوگی، جو 21 کے بعد آئے گی، اس کو نیاز اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے اسوہ حسنہ اسوہ ائمہ علیہ السلام ہمارے لیے ہیں، ہمیں اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا پروگرام بالکل اختتامی مراحل کو ہے، جس کا عنوان تھا نظر نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو میں نے اس میں عرض کیا کہ اس عنوان سے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک فرد چھٹے مولا امام صادق کی نیاز ہے، اس عنوان سے اس کا بنانا، کھانا، کھلانا یہ بے حد ثواب رکھتا ہے۔ ویسے ہی کھانا کھلانا یا پانی کا اہتمام کرنا یہ بہت ثواب رکھتا ہے، تو کجا نیاز کا اہتمام دے دیا جائے۔ تو پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں دین محمد وال محمد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو ناظرین و سامعین دیکھنے والے ہیں، پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں، اور جو ہستیاں اس مہینے میں آئیں امیر المؤمنین کے صدقے میں، اور جن کی شہادت ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے صدقے میں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں، پروردگار سب دیکھنے اور سننے والوں کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، جو پریشانی دور فرمائے، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ پروردگار بحق کے بیمار کربلا جو بیمار ہیں، جو بیماروں کے نام سننے والے دیکھنے والوں کے ذہن میں ہیں، میری والدہ مریضہ ہیں، پروردگار بحق کے بیمار کربلا سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آخری دعا پروردگار محمد وال محمد میں امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے، اور ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر